حضور سب سے پہلے جو سوال ہمارے پاس موجود ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ماہ ربیع النور شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا دن منانا یہ کسی بزرگ مثلاً خلفائے راشدین یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانا یہ اہل سنت میں رائج ہے۔ ان تمام ایام کو منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ مقدس ایام منائے جائیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام یا اولیاء کاملین رحمہم اللہ اجمعین کے ایام منانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمانوں کو جو اکثر مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کی مثالیں دے کے سمجھایا گیا۔ وہ قریب ترین امت تھی کہ جو ہمارے سامنے موجود تھی، تو ان کی مثالیں دے کے ہمیں سمجھایا گیا ہے کئی باتوں کو۔ تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی اے اولاد یعقوب میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مفسرین اس کی شرح میں قرآن مجید کی روشنی کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں سے کون سی نعمتیں مراد ہیں؟ تو یہ ارشاد فرمایا کہ ان نعمتوں سے مراد ایک تو جب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، وہ نعمت مراد ہے، اسے یاد کرو۔ جب بنی اسرائیل میدان تہ کے اندر تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، صحیح، یعنی ان کے لیے رزق اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے، وہ نعمتیں یاد کرو۔ اسی طرح ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کا سایہ بنایا میدان طے کے اندر، اس نعمت کو یاد کرو۔ اس طرح کی کئی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کئی انعامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے، ان کو یاد کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم ہوا کہ جس دن تم پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان دنوں کو یاد رکھو۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب ان کو اللہ کے ایام یاد دلاؤ۔ اس کی شرح کے اندر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دن ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوں ان دنوں کو یاد رکھنے کا خود قرآن مجید فرقان حمید ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس طرح حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو یہودی تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے استفسار فرمایا، پوچھا ان سے کہ کیا وجہ ہے اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اسی کی خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں علیہ السلام، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ اگلے سال سے 2 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، بنی اسرائیل نے اس دن کو یاد رکھا، اس دن روزہ رکھا، اور حضور علیہ السلام نے اس کو پسند فرما کر برقرار رکھا۔ تو یہ انبیاء پر نعمتیں ہو رہی ہیں، تو اس دن کو یاد کرنے، اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ خود حضور علیہ السلام کا فعل ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت کعب الاحبار، یہ پہلے یہودی تھے، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، پھر یہ اسلام لے کر آ گئے۔ تو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ تو یہ بعض کو اقوال کے مطابق سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کیا، یعنی دین اسلام کو میں نے پسند کیا ہے۔ تو
حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت اہل کتاب پر نازل ہوتی تو وہ اس کو عید کا دن بنا لیتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ انی لعارف، میں جانتا ہوں، فی یوم انزلت، کس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یہ یوم عرفہ اور یوم جمعہ کو نازل ہوئی ہے، وہما عیدان، اور وہ دونوں کے دونوں دن ہمارے لیے عید ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس دن کو کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاص آیت کریمہ نازل فرمائی، اس کو دو عیدیں قرار دیا، جمعے کے دن کو بھی اور عرفہ کے دن کو بھی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں 7ویں پارے کے اندر سورہ مائدہ ہی کے اندر آخر کے اندر یہ ارشاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ کے جو ساتھی تھے، جو آپ پر ایمان لے کر آ گئے تھے، انہوں نے آپ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اے عیسیٰ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ آپ کا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان اتار دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تم اگر ایمان لے کر آ گئے تو اللہ سے ڈرو، کیسا مطالبہ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور جو ہم پر نازل ہو رہا ہے ہم اس سے کھائیں اور ہم اس کے اوپر گواہ ہو جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک، یعنی اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار تاکہ یہ ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی نعمت اتار رہا ہے اس کو عید قرار دیا اور اس کو شکر قرار دیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خصوصی نعمت نازل ہوتی ہے اس کو یاد کرنے کا حکم دیا، اس کو خصوصی طور پر منانے کا حکم دیا، تو حضور علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہو، صحابہ کرام علیہ رضوان ہو، اولیاء کاملین رحمہم اللہ اجمعین ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں واضح ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تو آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو جب وہ دنیا میں تشریف لائی تو وہ تو سب سے بڑا عید کا دن ہے، سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس کو یاد رکھنا یہ عین قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کے مطابق ہے۔ اسی طرح ہم عقلی طور پہ دیکھیں تو عقلی طور پہ بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خصوصی نعمت نازل ہو یا کوئی خصوصی نعمت ہمیں حاصل ہو تو اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں یا اس دن کو یاد کرنا یہ عقلی طور پہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم 14 اگست کو لے رہے ہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان کی صورت میں ایک نعمت عطا فرمائی، ایک اسلامی ملک ہمیں عطا فرمایا کہ ہم یہاں پر رہ کر اسلامی احکام کو بجا لائیں اور کوئی روک ٹوک ہمارے اوپر نہ ہو، تو وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تو ہم ہر سال 14 اگست کو جو ہے وہ اس نعمت کو مناتے ہیں، اس دن کو یاد رکھتے ہیں۔ تو عقلی طور پہ بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت نازل ہو، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی رحمت حاصل ہو تو اس دن کو منانا یہ مستحسن اور ثواب کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہت ساری کنفیوژن شاید دور ہو گئی ہوں گی آج ماشاءاللہ قرآن و حدیث کے ذریعے بہت پیارے انداز میں بتایا ہمیں ہمارے اسلامی بھائی نے کہ یہ تو انبیاء کا طریقہ رہا، بلکہ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو باقی رکھا، ایک روزے سے 2 روزے کی طرف الحمدللہ ہمیں تلقین بھی فرمائی اور تربیت فرمائی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت پیارا یہ جواب ہمارے لیے کلیئر کرتا ہے ہمیں کہ الحمدللہ بزرگان دین کی یاد منانا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانا عین قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور یہ بڑا ہی اچھا کام ہے کہ ایسی نعمتوں کو یاد رکھا جائے اور اس دن خوشی منائی جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے۔ حضور یہاں ایک اور بات بڑی مشہور کر دی گئی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کا دن ہے،
دنیا بھر میں 12 ربیع الاول ہی مشہور ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، یہ اس طرح کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، اور اس پہ فتاوی رضویہ شریف کا جو امام اہل سنت نے تحریر فرمایا اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن جو مشہور ہے اور جس کو علماء کرام کی اکثریت نے، بڑی تعداد نے پسند فرمایا اور کہا کہ یہی دن ہے، وہ 12 تاریخ ہی ہے۔ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چند حوالے آپ ملاحظہ فرما لیں۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شارح بخاری ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ نے 15 جلدوں کے اندر تقریباً بخاری کی شرح لکھی ہے، عاشق رسول تھے۔ یہ اپنی تصنیف المواہب اللدنیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ المشہور انہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین ثانی عشر ربیع الاول وہو قول محمد بن اسحاق امام المغازی وغیرہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو بروز پیر پیدا ہوئے، اور یہی قول جو سیرت کے بہت بڑے امام ہیں محمد بن اسحاق اور ان کے علاوہ کا قول ہے۔ اسی طریقے سے امام محمد بن اسحاق یہی اپنی تصنیف سیرت النبویہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم الاثنین الاثنتی عشر لیلۃ من شہر ربیع الاول، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بروز پیر 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح ابن کثیر جو محدث بھی گزرے ہیں اور سیرت نگار بھی گزرے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں جو مشہور ہے جمہور کے نزدیک وہ 12 تاریخ ہے، هو المشہور عند الجمہور۔ جہاں تک رہی فتاوی رضویہ کی بات، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی قول کو اختیار فرمایا ہے، اسی قول کو پسند فرمایا ہے، اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہی صحیح قول ہے۔ آپ سے سوال ہوا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی، تو آپ نے بہت سارے اقوال ذکر کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تاریخ ولادت میں اقوال مختلف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 2 تاریخ کو، بعض 8 تاریخ کو، بعض 10 تاریخ کو، بعض 12، بعض 17، 18، 22، 7 قولیں اس طریقے سے یہ ذکر فرمایا آپ نے۔ پھر یہ ذکر فرما کے آپ نے فرمایا کہ مگر مشہور ترین اور اکثر علماء سے ماخوذ و معتبر، یعنی اکثر علماء سے جو لیا گیا ہے، جو ان سے حاصل ہوا ہے اور جو ان کے نزدیک معتبر ہے، وہ 12 تاریخ ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے۔ جی، تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک بھی جو معتبر ہے اور اعلیٰ حضرت کا بھی جو مختار یعنی اختیار کردہ، جو پسند کردہ ہے، جو آپ پسند فرمایا آپ نے اور جسے معتبر قرار دیا، وہ 12 تاریخی قرار دیا ہے۔ تو یہ تو اسی طرح ہو گیا جیسے کوئی شخص کہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وہ یہ کہے کہ لوگوں کو کہتا رہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ وہ یہ نہ بتائے کہ آگے کیا موجود ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، کہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک تم صحیح حالت کے اندر نہ آ جاؤ، جو کہہ رہے وہ جان نہ لو، جو بول رہے ہو اس کے تمہیں علم ہو جائے، اس کے بعد تم نماز کے قریب آؤ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا۔ اب کوئی آگے والی بات چھوڑے اور پیچھے والا جملہ پکڑ کے کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، قرآن کہتا ہے، تو نعوذ باللہ اگر وہ نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو کافر ہی ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ قول کس قدر غلط ہے کہ وہ ایک جملے کو لے رہا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی باطل بات کی ترویج کر رہا ہے، اسے رائج کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایک بات بتائی کہ 8 بھی ہے اور علم حیعت کے حساب سے جو ایک علم ہے اس کے حساب سے یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن جو مشہور قول ہے وہ تو 12 تاریخ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا قول، اعلیٰ حضرت کے نزدیک جو معتبر بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ آپ کی طرف سے اس بات کو پھیلانا اگر غلط فہمی کی وجہ سے ہے تو وہ بندہ خطا پر ہے، جو اس طرح کی بات پھیلائے اسے چاہیے کہ اس سے رجوع کرے، اور اگر وہ اپنی باطل بات کو رواج دینا چاہتا ہے تو وہ فتنہ پھیلانے والا ہے۔ امت میں دنیا بھر میں ہم جہاں کہیں چلے جائیں الحمدللہ، اطراف و اکناف میں، ایسٹ اور ویسٹ میں، ساؤتھ اور نارتھ میں، ہر طرف 12 ربیع النور شریف کو سرکار کا میلاد شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آج ہمارے اسلامی بھائی نے بھی وضاحت کر دی کہ امام اہل سنت کا موقف کیا ہے، اور اس کو اس انداز سے بالکل بھی انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہیے۔
محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.